اچھا 4-5 بیٹی کے بعد اگر ایک بیٹا ہو گیا، 4-5 بیٹی کے بعد اگر ایک بیٹا ہو گیا تو باپ تو دیوانہ ہو جاتا ہے، جاتا ہے بازار، جا کے پاپڑ خریدے گا، پہلے 4 پیکٹ بیٹی کے لیے پاپڑ خریدے گا، 2 ٹکا پیکٹ بیٹی کے لیے پاپڑ، 2 ٹکا پیکٹ پاپڑ، اب بیٹا کے لیے رسگلہ۔ ہاٹ سے آیا، چوک سے آیا، بازار سے آیا، ارریا سے آیا، اور قربان جائے تمام بچے دورے، بیٹیاں بھی دوری، بیٹا بھی دورے، بیٹا کو گود میں اٹھا لیا، اے میرے منا، میرے منا، میرے منا، میرے بیٹا، میرے بیٹا۔ اب بیٹی ٹیا بولی جی بابا، اے بابا کی اللہ بابا، جو ہلے پاپڑ لے جو، نکال کے پاکٹوں سے رسگلہ، اے بیٹا کھیلے منا، کھیلے۔ وہی بیٹا جوان ہو کر باپ کو رسی میں باندھ کے مارتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اپنے بیٹے سے نفرت نہ کرو، ارے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، بیٹا صرف اللہ کی نعمت ہے، بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، اور بیٹی باعث نجات بھی ہے۔ انشاءاللہ بیٹیوں سے محبت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی، اللہ کے نبی کی 4 بیٹی، قربان جائیے، جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی، گھر میں دستک دیتی تھی، تو اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کی دستک کو سمجھ جاتے تھے، تو حضرت ام یمن سے فرماتی تھی، باندی جو تھی ام یمن سے کہتے تھے، ام یمن دروازہ کھولو، لگتا ہے یہ فاطمہ آئی ہے۔ دروازہ کھولا جاتا، فاطمہ اندر داخل ہوئی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہی تک نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے استقبال میں چند قدم آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کو پکڑتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، پھر پکڑ کر لا کر سب سے پہلے فاطمہ کو بیٹھاتے تھے، پھر اللہ کے حبیب بیٹھتے تھے۔ یہ بیٹیوں کا مقام بتانا تھا، یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھی، 4 بیٹی۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ ایک نوجوان شادی کیا، شادی کر کے بیوی سے بولا کہ سنا تم کو بیٹی چاہیے کہ بیٹا چاہیے؟ تو بیوی بولی کہ یہ تو اللہ کی کھیتی، اللہ جو دے دے۔ دل نوجوان بولا کہ نہیں، ہمرا بیٹا چاہیے، ہمرا، ارے بولو نا بھائی۔ تو بیوی بولی کہ تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ بولے نا محنت تو ہوں کریے نا، کوشش تم بھی کرنا۔ تو بیوی بولی اس میں کوشش کی کیا بات ہے، یہ اللہ کی کھیتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ یہ نوجوان بولا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم کو بیٹا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، حمل رکا، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے اللہ نے نعمت دیا بیٹی کی شکل میں۔ اب بیٹی دیا تو یہ نوجوان کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ بابو دیکھو دکھ نہ مارو، اگر بیٹی ہوئی ہے بیٹا بھی ہوگا، دل چھوٹا نہ کرو، بیوی کو معاف کر دو۔ خیر 2-4-5 دن میں سمجھ گیا، کھانا پینا شروع کیا۔ پھر 1 سال گزرا، پھر حمل رکا، تب بیوی کو سمجھا لگی، سمجھی لے پہلی بار ترا معاف کر دوں، اب کی بار ہمارا بیٹا چاہیے، نہ تو میں دلی بھاگی جو۔ بیوی پریشان تھی کہ اس نادان کو کیا معلوم، کیا سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ کی کھیتی، اللہ جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے۔ جب وقت قریب آیا بچے کی ولادت کی تو بیٹی کی شکل میں، اور بیٹی کی شکل میں جب بچی پیدا ہوئی معلوم چلا دیا، گھرے چھوڑ دیا۔ پھر لوگ سمجھا بجھا کے ہفتہ دن کے بعد گھر لے آیا۔ تیسری بیٹی کی جب حمل رکا، یہ لڑکا پورے محلے میں اعلان کر دیا کہ سنا ہمارے موگی سمجھا دیا، اگر اب کی بار بیٹی پیدا بھیلے تو ہم دلی میں رکو، یہاں نہ رکو۔ تیسری مرتبہ یہ بچی پیدا ہوئی، لڑکی کی شکل میں پیدا ہوئی، اور حقیقت میں دلی بھاگ گئے، دلی چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو سمجھایا تھوڑا جامع دھن اکڑا، تیز رہو گا۔ 2-3 مہینے کے بعد سپنا دیکھا، خواب دیکھا،
خواب کیا دیکھا کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور افراتفری کا عالم ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، 2-4 فرشتے اس کے بازو کو پکڑا، بولا یہی ہے، لے چلو۔ وہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، بولا جہنم کی کھائی میں تم کو گرائیں گے، تم ہی ہو، چلو۔ گھسیٹ کے اس کو لے کے آ رہا، دیکھا جہنم کے دروازے پہ اس کی بڑی بیٹی کھڑی تھی۔ سبحان اللہ بولے دماشا، بڑی بیٹی کھڑی ہے۔ وہ بچی کہتی ہے میں ادھر سے لے جانے نہیں دوں گی، یہ میرے ابا ہیں، چھوڑ دو۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس دروازے سے نہیں لے جانے دو گے، ایک دروازہ اور ہے، ادھر سے تیرے باپ کو جہنم کی کھائی میں ڈالیں گے۔ دوسرے دروازے پہ لے گیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں وہ دوسری بیٹی کھڑی ہے۔ وہ بیٹی بولی کہ چھوڑ دو، یہ میرے ابا ہیں، ہم ادھر سے لے جانے نہیں دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک دروازہ اور ہے، تیرے باپ کو اس دروازے سے گرائیں گے۔ تو تیسرے دروازے پر جب اس کو لے کے گیا تو وہ جو بچی جو پیدا ہوئی تھی دیکھے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بولے نہیں ہمار بابا جی انہا سے گراوے نہیں دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا ایک دروازہ اور ہے، ادھر سے تیرے باپ کو گرا دیں گے۔ چوتھے دروازے پہ لے گیا اور اس کو جہنم کی کھائی پہ چھوڑا۔ اب وہ کھائی میں جو چھوڑا فرشتوں نے، اس کے تو جانیں نکلی، بولی باوا ہو۔ نیند کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، پسینہ سے سرابور۔ بچی گلان بھیا، بس اب دلی میں نہیں رکا، وہ ٹکٹ بنایا، گھر بھاگا 80 اسپیڈ سے گھر آیا، بیوی کے ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گیا، بولا ہمارا بیٹا نے چوتھی بیٹی چاہیے۔ بیوی سوچل گرے باپ رے کوئی جادو کر دل کس کی، کوئی تعویذ بھی تو پلا دل بن سکی۔ اس کو چوتھی بیٹی اس کو ملی کہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے حبیب کو 4 بیٹی تھی، بیٹیوں سے محبت کرو، نبی کی سنت ہے۔ الحمدللہ جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے۔ بولو مسلمانوں، بولو بولو مسلمانوں، بولو 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 مسلمانوں، یہی میرا یہ ایمان ہے۔ اور قربان جاؤ، ایک نوجوان ماشاءاللہ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا ہوا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ MP سرفراز عالم صاحب ماشاءاللہ، یہ ہمارے ہر دل عزیز اور قوم کے رہنما ہمارے بھائی جناب سرفراز عالم صاحب دامت برکاتہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اپنے علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہو، یہ ایسا اللہ کا بندہ اتنا صابر ہے کہ اسٹیج پر بیٹھا رہ کر علماء کی تقریر کو سنتے ہیں، داد و تحسین دیتے ہیں، اور اس وقت تک نہیں جاتے ہلتے جب تک کہ جلسہ ختم نہ ہو جائے۔ وہ کہیں ارجنٹ کام ہو چلے جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ہلتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی سب سے خوبصورت انداز ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آنے والے سیزن میں، یہ جو سیزن آ رہا ہے، اللہ ہمارے اس MP صاحب کو بھاری متوں سے کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ آمین بولا در یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو 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 مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے۔ مومن کے لب پہ
مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا اونچا بس ہی اللہ کا نام رہے گا، کردار و عمل سے تم دنیا کو بتا دو، کردار و عمل سے تم دنیا کو بتا دو، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا بھی، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ بیٹیوں کی قدر کرو۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی، حاتم طائی ایمان نہیں لایا تھا۔ حاتم طائی کا نام سنے آپ لوگ؟ بھائی سخی، بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا دانی تھا، اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، حاتم طائی کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا، بے شمار دولت کا مالک تھا، اور اسی طریقے جیسے اللہ نے دولت دیا تھا لٹانے والا بھی تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی جنگ میں قید ہو کر مدینہ آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کہ ایک بچی ادھر کھڑی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو اتارا، ایک چادر کالی کملی کو چادر اتارے اور ایک صحابی کو دیے کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو۔ وہ صحابی سر پہ رکھ دیے، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے، ایمان نہیں لائی ہے؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی یہودی کی ہو، بیٹی نصرانی کی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ جو کھل رہا ہے، مدرسہ جامعہ رابعہ للبنات، مان گئے میری بیٹی نہیں پڑھے گی، میرا بھائی کا تو بیٹی پڑھے گا۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، صحیح ہے، میری بیٹی نہیں پڑھے گی، میرا بھائی کا بیٹی تو پڑھے گا، میرے پڑوسی کا بیٹی تو پڑھے گا، میرے علاقے کی بیٹی تو پڑھے گی، میرے ضلع کی بیٹی تو پڑھے گی۔ تو قربان جاؤ، اس مدرسہ کو کتنے لوگ بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، سارے لوگ تیار۔ ہر لڑکا کو خوبصورت لڑکی چاہیے، کالی سے بیاہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بولا بات صحیح کی غلط؟ یہ کالی لڑکیاں کہاں جائے گی؟ یہ کہاں جیتی؟ انڈونیشیا۔ اچھا دیکھیے، لڑکا کھپڑی کا تلی ہے، ایک دم کھپڑی کا تلی ہے لڑکا، توا کا تلی ہے، رات میں اگر کھڑا کر دو بچہ دیکھ کے ڈر جائے۔ ایک روز پوچھوک نہیں رہے بیاہ کروے، بولا کرم کو لڑکی چاہیے، بولا بیوٹیفل ہونا چاہیے۔ سب بیوٹیفل سے کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان کیسا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے، کوئی مال و زر دیکھتا ہے، ٹاکا والا ہے کہ نہیں ہے، حویلی والا ہے کہ نہیں ہے، بلڈنگ والا ہے کہ نہیں ہے، پیسہ والا ہے کہ نہیں ہے۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو، جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، اسے اپنی بہو بناؤ، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں لڑکا دیکھ لاؤ، بولے بھیا لڑکا ہیرو جی، بولے ہاں لڑکا ہیرو جی، جینس پینٹ پہنے جی، ٹی شرٹ پہنے جی، اور کھڑا بھاگ موتے جی، لڑکا ہیرو جی۔ تو کھڑا ہو کے جو پیشاب کرے گا اگر وہ ہیرو ہو گیا تو جتنا گدھا لوگ ہے وہ بھی تو کھڑے ہو کے، گدھا جب جتنا جانور ہے یہ سب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تو وہ بھی ہیرو ہو جائے گا۔ لڑکا ہیرو ہے۔ نوجوانوں دولت کو نہ دیکھو، دولت تو آنی جانی والی چیز ہے، آج اس کے پاس ہے کل نہیں رہے گی۔ اور سنو، خوبصورتی پر بھی نہ جاؤ، جوانی جب تک ہے خوبصورتی قائم ہے، جوانی ڈھل گئی خوبصورتی ختم۔ سیرت دیکھو، سیرت آج بھی زندہ ہے، کل بھی سیرت رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دینداری کو ترجیح دو، جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں نکاح کرو، اس گھر میں رشتہ کرو، انشاءاللہ رشتہ کریں گے، اس دینداری کو ترجیح دیں گے۔ الحمدللہ۔
ایک لڑکا، اچھا دیکھیے گا ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں کیا، آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے، بیٹا جوان ہو جاتا تھا، باپ بلاتا تھا بیٹا یہاں بیاہ کروے، تو بیٹا موڑی جھکا لیتا تھا، شرم سے پانی ہو جاتا تھا، 80 کی سپیڈ سے بھاگ جاتا تھا شرم سے۔ اور ابھی شرم کہاں ہے؟ یہاں دیکھو موبائل میں لڑکی کی فوٹو لا گھومئی، اب میں بولی جی میں آئے گریز بیاہ کروں، پھتکی سے بیاہ کرو، بابا بولی دے گریز بیاہ کرو، اب بیاہ نہیں کرے گا نہیں، بس شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان ایسے ہی لڑکی کو چھانٹ رہا تھا، لڑکیوں کو چھانٹ جاتا تھا، رشتہ آتا تھا، لڑکی والے پیغام لے کر آتے تھے، کوئی لڑکی کو یہ پسند ہی نہیں کرتا تھا، پریشان، گھر والے پریشان تھے کہ اب بیاہ کرے گا کب؟ فوٹو دکھاتا تھا، ہیکراج کروے، ہیکراج ہے، بولے نہیں کرو، کہنا بولے گا ناکٹے روز ہٹاو، ہیکراج کروے، بولے نہیں کرو، کہنا اگر دانت نکل لو جی ہٹاو، ہیکراج کروے کہ نہیں کرو، کہنا نہیں کروے، بولے کارو جی ہٹاو۔ چھانٹتے عمر 40 سال ہو گئی۔ کتنی عمر ہو گئی بھائی؟ بولو بھائی کتنی عمر ہو گئی؟ تو اس کا بوہ نہیں بولا کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی، بولا کنے نہتی، بولا تے بڑھوا بھاگلا، اب کیا بیٹی دیتا ہوں تورا، بولا ٹھیک ہے جی بوہ نہیں، ہمارا غلطی بھی لیے بوہ نہیں، تے جے لڑکی دکھوا رہے ہم بیاہ کر لو، ہم آر لڑکی نہیں دیکھو، تے دیکھو۔ اس کا بوہ نہیں بولا کہ اچھا بیٹا تمہاری شادی کرواتے ہیں۔ یہ کالی لڑکی دیکھا، ایک دم کالی، بات چلایا، بات چل گئی، بات پکی ہو گئی، بارات گئی، بیاہ کر کے لے کے آیا، اور رات میں روم میں گیا بیوی کے پاس، بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کر کے وہ بے ہوش بھاگ لی۔ پانی کا گلاس لی لڑکی، اس کے منہ پہ چھیٹا ماری آنکھ میں، کہ ارے آپ بے ہوش کہے ہوگے، کوئی بیماری ہے کیا آپ کو؟ ہم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، کچھ پوچھنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ وہ لڑکا جلدی آنکھ کھولا، بولا کہ جو پوچھنا ہے جلدی پوچھو، نہیں تو پھر بے ہوش ہو جائیں گے ہم۔ وہ لڑکی بولی کہ دیکھیے ہم نہیں یہاں آئے ہیں، ہم سارے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ ہم کو بتا دیجئے۔ وہ لڑکا بولا سنو، تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا۔ پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ صرف صورت پہ نہ جاؤ، سیرت بھی دیکھو نوجوانوں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے، کالا کلوٹا تھے، کالا کلوٹا۔ حضرت بلال حبشی بھی کالے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کالے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوگی۔ کہا کہ کیوں نہیں ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو کالا ہے، تجھے بیٹی کوئی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ساتھ تو تیار ہو جا، شادی کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ مدینے کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی میں اس کے ساتھ تیری شادی کراؤں گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ ہے اللہ کے رسول نے اب اس واقعے کو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، نوجوانوں قربان جاؤ، جہاں دین کی بات آ جائے گی نا، جہاں اسلام کی بات آ جائے گی، جہاں ایمان کی بات آ جائے گی نا، پھر وہاں یہ دنیا کی عیش و عشرت کہاں کام ہے۔ آج فلسطین میں دیکھ رہے ہو، آج فلسطین کا حالات دیکھ، مسلمانوں کا ایمان دیکھو، ایک عورت کا ایمان دیکھو، سامنے شوہر کی لاش پڑی ہے، بے گود میں 3 سال کا بچے کی لاش پڑی ہے، پھر بھی وہ عورت کہتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ سامنے شوہر کی لاش پڑی ہے، گود میں بچے کی لاش پڑی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، کہتا مولا تو جس میں راضی ہے تیری بندی اس میں راضی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ تو انشاءاللہ ایسا ایمان پیدا کریں گے بھائی، انشاءاللہ بولو نا، پیدا کریں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو، آپ کی اجازت ہو تو کچھ مطلع ہے، کچھ اشعار ہیں، سنا دوں فلسطین والوں کے لیے۔ بھائی
فلسطین والے کیا کہتے ہیں، فلسطین کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ اے نوجوانوں سنو، فلسطین کا نوجوان کیا کہہ رہا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو 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 مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے۔ موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو 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 مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ نوجوانوں اس جلسے میں آئے ہو تو کبھی یاد رکھنا، جب گھر جاؤ گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شوہر، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ سنگ بنیاد جامعہ رابعہ للبنات عظمت پور، الحمدللہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے، بیٹیوں کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس گھر کے لیے بہتر ہے جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہو جائے۔ اچھا আপনারা কথাটা বুঝতে পারেন তো? কথাটা বুঝতে পারেন সে তো? اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس محلے میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر میں سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہو جائے۔ یہاں ابھی تو حالات یہ ہیں، لوگ بیٹیوں کی پیدائش نہیں چاہتے، نا 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 منا حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے، منا رہ جائے۔ منی نے ارے منی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں قربان جاؤ۔